السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں۔ آج کی یہ خاص ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں، شاعری کرنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے سیدھے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے شاعری پہ بہت ساری ویڈیو پوسٹ کی جا چکی ہے، لیکن مجھے لگا کہ ایک ایسی ویڈیو ہو جس میں ابتدائی باتیں بھی ہونی چاہیے، اسی لیے میں یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ ایک شاعر بننے کے خواہش مند ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ ویسے یہ میں واضح کر دوں کہ شاعر بنا نہیں جاتا ہے، شاعر ہوتا ہے۔ یہ مزاج ہے، یہ فطرت ہے۔ انسان فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے اور اس میں اس کو زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کے اندر شاعری کے تئیں دلچسپی ہے تو آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی بات ہے مزاج۔ آپ کا مزاج ایسا ہو کہ آپ اپنے آس پاس کے ماحول سے واقف رہیں، آپ سب چیزوں کو گہری نظر سے دیکھیں، حالات و واقعات کا مشاہدہ کریں اور پھر ان سبھی کو آپ شعر کے پیمانے میں ڈھال دیں۔ یہی تو شاعری ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ تو ہمیں سب سے پہلے اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ بغیر مطالعے کے شاعری نہیں ہو سکتی۔ ہم بڑے شعراء کی کتابوں کو پڑھیں گے تبھی ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں تک صحیح ہیں، ہماری شاعری کس طرف جا رہی ہے۔ تو مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نیٹ سے جڑے ہوئے ہیں تو نیٹ پر ان بڑے اور عظیم شعراء کی ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ شاعری ہے کیا چیز اور اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ شاعری کرنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ ایک شاعری کے لیے آپ کو بہت سی باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا، جیسے مصرع کسے کہتے ہیں، شعر کیسے بنتا ہے، مقطع کیا ہے، مطلع کیا ہے، قافیہ اور ردیف کیا ہے۔ تو قافیہ اور ردیف کے بارے میں بعد میں بات کی جائے گی، لیکن مزاج اور پھر مطالعے کے بعد آتا ہے اصلاح۔ آپ جو کچھ بھی لکھتے ہوں اس کی اصلاح ضرور کروا لیں۔ آپ کو ایسا استاد ڈھونڈیں جس سے آپ اصلاح کروا سکتے ہوں۔ آج کل کے زمانے میں یہی کمی ہے کہ لوگ کسی کو استاد تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اور آج سوشل میڈیا نے تو اور بھی کمال کر دیا ہے کہ جو لکھیے اسے پوسٹ کر دیجئے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو ایسی پوسٹ کو بھی لائک کرتے ہیں اور اس پہ کمنٹ کرتے ہیں۔ میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی کہ بہت سارے اشعار کو علامہ اقبال سے منسوب کر دیا گیا تھا اور بہت سارے لوگوں نے تعریف بھی کی۔ تعجب ہے یہ کہاں جا رہے ہیں، ہمارا ادب کہاں جا رہا ہے، اس کا لوگ خیال نہیں کرتے۔ تو آپ اصلاح ضرور کروا لیا کریں، اور اصلاح کرنے میں ایک بات یاد رکھیں آپ کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ اگر آپ کسی کو استاد تسلیم کرتے ہیں تو دل سے تسلیم کریں، ان کی باتوں کا برا نہ مانیں۔ آگے ہے خود اکتسابی۔ جی ہاں، آپ خود پر دھیان دیں، خود پر توجہ دیں۔ آپ جو لکھ رہے ہیں اس میں کہاں تک کامیاب ہیں؟ سب سے پہلا استاد انسان خود اپنا ہوتا ہے۔ آپ جو لکھ رہے ہیں آپ کو خود پتا ہوگا کہ آپ صحیح طرف جا رہے ہیں کہ نہیں، آپ کا راستہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ خود جان سکتے ہیں، آپ کو خود پتا چل سکتا ہے۔ تو خود اکتسابی اس میں ضروری ہے۔ اور کن باتوں کا خیال رکھیں گے تو یہاں دیکھیں، مصرع کسے کہتے ہیں؟ تو آپ جان لیں، مصرع کہتے ہیں ایک لائن کو، دو لائن سے ایک شعر بنتا ہے۔ مثال کے طور پر، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہ مرزا غالب کی غزل کا مطلع ہے۔ تو یہ دو مصرے مل کر ایک شعر بنتے ہیں۔ تو شعر بھی آپ نے جان لیا، دو مصروں سے ایک شعر بنتا ہے
دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے ایک مصرع، آخر اس درد کی دوا کیا ہے دوسرا مصرع، تو یہ دونوں مل کر ایک شعر بن گیا۔ اس کے بعد بات آتی ہے قافیہ کی، جو بہت اہم ہے۔ بہت سارے لوگ میرے پاس بھیجتے ہیں اصلاح کے لیے، اور میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ پہلے قافیہ کے بارے میں جان لیں۔ محبت، عزت، دولت، یہ سب قافیہ ہے۔ محبت کا قافیہ، عزت، دولت، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ حرف روی کون ہے۔ تو محبت، عزت، دولت میں حرف روی ہے تے، جو سب میں آنا ضروری ہے۔ یہ حرف سبھی الفاظ میں ضروری ہے، مطلب قافیے کے الفاظ میں۔ تو اسی طرح اگر کہیں کہیں بادل، تو بادل کا قافیہ کیا ہوگا؟ تو بادل، لام حرف روی ہے، اور لام کے پہلے زبر کا استعمال کیا گیا ہے، بادل۔ تو آپ یہاں بھی دیکھیں کہ جو حرف روی ہے اس کے پہلے جو حرکات استعمال کیے گئے ہیں، جو حرکت استعمال کی گئی ہے، وہی حرکت سب میں ہونی چاہیے۔ تو بادل کا قافیہ گھائل ہو سکتا ہے، پائل ہو سکتا ہے، لیکن دل نہیں ہو سکتا، عامل نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص طور سے دھیان دینا ہے آپ کو۔ اسی طرح زور، چور، اس کا قافیہ نور نہیں ہو سکتا، اس کا قافیہ اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت اہم ہے، آپ قافیہ کے بارے میں جانیں اور تب قافیہ کا استعمال کریں۔ قافیہ کے بعد ہے ردیف۔ ردیف مصرے میں یعنی شعر کا سب سے آخری لفظ ہوتا ہے، وہ لفظ جو ہر دوسرے مصرے میں دہرایا جاتا ہو، غزل کے ہر دوسرے مصرے میں جو لفظ بار بار آتا ہو اس کو ردیف کہتے ہیں۔ جیسے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، تو کیا ہے دونوں میں ہے، تو کیا ہے اس کا ردیف ہے، اور دوا کیا ہے، ہوا کیا ہے، نیا کیا ہے، یہ سب اس کا قافیہ ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، اتنا اگر آپ جان لیں گے تو آپ تک بندی شروع کریں۔ یہ پہلا اسٹیج ہے، تک بندی شروع کریں۔ جیسے تک بندی میں کر رہا ہوں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ تو غالب کا شعر ہے، تو میں تک بندی کر رہا ہوں۔ تو ادھر سے آیا تو تجھ کو ملا کیا ہے، میرا کچھ کھو گیا تو تجھ کو ہوا کیا ہے، اس کے بعد تو مجھے ڈھونڈتا ہے، تجھے میرا پتہ کیا ہے، اور تو بہت اداس ہے، آخر تجھ کو ہوا کیا ہے۔ تو اگر تک بندی کریں گے تو کم سے کم قافیہ اور ردیف کی پہچان ہو جائے گی، اور جب قافیہ اور ردیف کی پہچان ہوگی تو پھر ہم بات کریں گے وزن پہ اور بحر پہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے یہ ویڈیو کسی نہ کسی کام کی ہوگی ان سبھی لوگوں کے لیے جو شاعری کا شغف رکھتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔